أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. صلوات پڑھیں. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. سب تعریفیں اس ذات ذوالجلال کی ہیں کہ جس نے ہمیں محب علی بننے کی توفیق مرحمت فرمائی. سب سے پہلے اس ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر معصوم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من وجد فی قلبہ ولایتنا اہل البیت فلیشکر اللہ علی اول النعم. قیل وما اول النعم؟ قال طیب الولادت. معصوم نے فرمایا ہر وہ انسان جس کے قلب میں ہماری ولایت کا نور منور ہے، اس کو اللہ کی پہلی نعمت دینے پہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. پوچھا گیا مولا وہ کون سی پہلی نعمت ہے کہ جس پہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں؟ فرمایا طیب الولادہ. سب سے پہلی اللہ کی نعمت یہ ہے کہ یہ حلال زادہ دنیا میں آیا ہے. تو میرے بھائی اور بزرگوں، اس کے بعد میں قبل اس کے کچھ عرض کروں. اپنی عاجزی کا اقرار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس شخصیت کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے وہ شخصیت خود فرماتی ہے کہ میں تیرے ذہنوں سے بلند ہوں. اتفاق ایسا حسن اتفاق کہ میری زندگی کا ایک بڑا پربرکت زمانہ تھا جب نجف اور قم مقدسہ میں
حاضری کے ایام تھے، تو اس دور میں آغا خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 13 رجب کی مناسبت سے ایک خطاب فرمایا تھا، جس میں انہوں نے آغاز سخن میں یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ لوگو، مولود امروز توصیف نشد نیست، کہ لوگو جس ہستی کی آج ولادت ہوئی ہے نا، اس کے اوصاف بیان کرنا کسی کے بس کا روگ نہیں۔ توصیف عالی در الفاظ نمی گنجد، علی کی تعریف لفظوں میں نہیں سمٹ سکتی۔ یہ خمینی بت شکن نے بیان فرمایا تھا، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور حضرت کے پاس صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے، تو جناب ابو ذر کو پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا تھا کہ بتاؤ نا باہر سے کون آ رہا ہے؟ تو ہمیں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ ابو ذر آئے اور کہا مولا ایک تو فلاں صحابی ہے، دوسری وہ ہستی ہے جس کو میں تو نہیں جانتا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ اسی صحابی کے ساتھ مولے متقیان محفل میں تشریف لے آئے، تو اب ظاہر ہے صحابہ کی زبانیں کھلیں کہ یا حضرت آپ تو فرماتے تھے کہ زمین نے اٹھایا نہیں، آسمان نے سایہ نہیں کیا، جو میرے ابو ذر سے زیادہ سچا ہو، کہ اس کو نہیں پتہ تھا کہ یہ دوسری ہستی علی علیہ السلام ہیں۔ تو کہا میں نہیں جانتا۔ تو حضرت نے فرمایا ابو ذر سے کہ ذرا ان کی اس بات کا جواب دو نا کہ آپ نے کیوں ایسا کہا؟ تو عرض کرنے لگے مولا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ اللہ کی ذات کو اگر کوئی جانتا ہے تو یا میں جانتا ہوں یا میرا ویر علی جانتا ہے، اور میں پیغمبر کی اگر معرفت ہے تو یا میرے خالق کو ہے یا میرے بھائی علی کو ہے، اگر علی کو کوئی جانتا ہے تو یا علی کا خالق جانتا ہے یا محمد الرسول اللہ جانتا ہے۔ تو میں تو کیا ہوں، میں کیا عرض کروں؟ تو حق کے مطلب یہی ہے میرے بھائی۔ ہاں، اور میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، ہمارے ایک بزرگ استاد ہیں آیت اللہ جوادی عاملی، بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، اور ماشاءاللہ قرآن مجید کی تفسیر وہ لکھ رہے ہیں تسنیم کے عنوان سے، اور کامل ہوگی انشاءاللہ تو 100 جلد مکمل ہوگی، اتنا وہ متبحر ہے علوم قرآن میں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ شخصیت علی ابن ابی طالب یک بعدی نیست، علی مثل قرآن مجید صدہا بعد دارد، کہ لوگوں علی علیہ السلام کی ہستی کوئی ایک پہلو والی نہیں کہ جس پہلو کو دیکھ کے تو علی کو پہچان لے، بلکہ علی قرآن صامت کی طرح ہزاروں پہلوؤں والا ہے۔ کس کی طاقت ہے کہ ہر لحاظ سے علی کا احاطہ کر سکے؟
جس طرح قرآن کا ایک ظاہر ہے اور کئی بطون ہیں، 70 بطون تو مشہور ہیں، لیکن بعض روایات میں 70,000 تک بھی، بلکہ جس طرح آپ کے اس عظیم امام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن بحر لا یدرک قعرو، قرآن اتنا گہرا سمندر ہے کہ جس کی گہرائی کو کوئی ناپ سکتا ہی نہیں۔ علی ابن ابی طالب بھی اسی طرح ہے۔ لیکن ہم ہیں جو ایک پہلو کو جانتے ہوتے ہیں نا، تو پھر ہم کہتے ہیں علی یہی کچھ ہے جتنا میں نے پہچانا۔ یہ بڑی غلطی ہے، یہ بڑی خطا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی یہی ہے جس کو میں نے پہچانا، یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری قدرت اتنی ہے میں علی کو فقط یہاں تک پہچان سکا ہوں۔ سمندر ہے، کوئی ایک گلاس اٹھائے اور اس میں پانی سمندر سے بھرے، یا جس طرح مشہور ہے کہ کوزے میں فلاں نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، یہ جھوٹ ہے، حقیقت نہیں۔ سمندر کوزوں میں بند ہوتے ہی نہیں۔ ہاں یہ مبالغہ ہے، اور مبالغہ میں عموماً جھوٹ ہی غالب ہوا کرتا ہے۔ اگر سمندر سے میں ایک گلاس پانی کا بھر لوں اور یہ کہوں کہ میں نے سمندر کو اس گلاس میں بند کر لیا ہے، سب کہیں گے جھوٹ کہتا ہے۔ یہ کہے کہ گلاس میں جتنی وسعت تھی تو نے اتنا سمندر سے پانی لیا ہے، سمندر کی حد اللہ کی ذات جانتی ہے۔ تو بعین ہی امیر المومنین علیہ السلام کی جو ذات ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، اسی سمندر کی مانند ہے۔ میری عقل اور میرا ظرف میں کتنی وسعت ہے، کتنی گنجائش ہے، میں اتنا ہی علی کو سمجھ سکتا ہوں۔ لیکن میں یہ کہوں جو میں نے سمجھا ہے، میری سمجھ میں ہی علی محدود ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ خطا ہے۔ خود نہج البلاغہ میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ ینحدر عنی السیل ولا یرخی الی الطائر، انسان تیری عقلوں کا یہ پرندہ جتنی بلند پروازیں کرنا چاہتا ہے کر لے، علی تک پہنچ ہی نہیں سکتا، علی تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ حقائق ہے۔ ایک بہت بڑا عظیم، بلکہ ایک یہاں پہ ایک فارسی شاعر کے ایک جملہ مجھے یاد آیا، وہ کہتے ہیں کتاب فضل ترا آب بہر کافی نیست، تر کنم سر انگشت و صفحی بے شمارم۔ ترجمے میں وہ لذت نہیں ہے جو اصل شعر میں ہے۔ کاش آپ فارسی جانتے ہوتے تو پھر آپ کو اس کی قیمت کا اندازہ لگتا۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ عموماً جب کسی کتاب کی ورق گردانی کرنا ہونا تو انسان اپنی انگلی کے سر کو تر کرتا ہے، یا نوٹ گننے والے کو تو آپ نے دیکھا ہے نا، وہ پانی رکھا ہوا ہوتا ہے، ادھر سے تر کرتے ہیں اور پھر شمار کرتے ہیں۔ یا اس طرح ہم بھی اگر کتاب کو شمار کریں، پانی نہ ہو تو لبوں سے انگشت کو، انگلی کے سرے کو ہم تر کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا علی، توجہ کرنا، تیری فضیلتوں کی کتاب، کتاب فضل ترا، تیری فضیلتوں کی کتاب کوئی اتنی بڑی اور ضخیم کتاب ہے کہ اگر میں دنیا کے سارے سمندروں کا پانی، توجہ کرنا،
دنیا کے سارے سمندروں کا پانی اس لیے استعمال کروں کہ انگلی کے سر کو تر کروں اور اس کتاب کی ورق گردانی کروں، یا علی کائنات کے سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، تیرے فضائل کی کتاب کی ورق گردانی بھی نہیں ہو سکے گی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، کتاب فضل ترا آب بحر کافی نیست، یا علی تیری فضیلتوں کی کتاب کو شمار کرنے کے لیے سمندروں کا پانی بھی کافی نہیں، فقط ورق گردانی کرنا، پڑھنا تو بعد کی بات ہے، ورق گردانی بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک عرب شاعر گزرا ہے، عالم دین بھی ہے، شاعر بھی ہے، صفی الدین ہلی، صفی الدین ہلی بہت بڑا محقق ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے جب تاریخ میں غور کیا اس نتیجے پہ پہنچا کہ پیغمبر خدا کے بعد ہی دنیا نے بڑی کوشش کی کہ علی کا ثانی لے آئیں، لیکن شکست کھا گئے۔ بڑے بڑے محدثین کو بھی خریدا گیا کہ جھوٹی حدیثیں علی کے مقابلے میں جو لوگ ہیں ان کے حق میں گھڑو۔ آپ تعجب کریں گے کہ اس بدبخت نے، جس کا آج کل تو نام لینے سے پھر توہین کا پرچہ بھی ہونے لگتا ہے نا، چلو اچھا ہوا یہ نام ہی ایسے نہیں تھے کہ جن کا ہماری محفل میں تذکرہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، اس شخص نے ایک بدبخت محدث کو ہزاروں دینار اس لیے دیے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ دنیا جانتی ہے کہ یہ آیت مولا متقیان کی شان میں شب ہجرت نازل ہوئی، سارے اپنے بھی جانتے ہیں، برادران اہل تسنن کی تفسیروں میں بھی ہے کہ یہ آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، یہ شان امیر المومنین میں نازل ہوئی ہے۔ وہ لاکھوں ہزاروں دینار سونے کے ایک بے ضمیر محدث کو دیتا ہے کہ یہ لے لے اور اپنی کتاب میں لکھ دے کہ یہ آیت ابن ملجم کی شان میں نازل ہوئی۔ اتنا تاریخ کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ اسی طرح بڑے بڑے محدث خریدے گئے کہ تم علی کے مقابلے میں حدیثیں گھڑو، جو علی کی شان میں ہے نا، دوسروں کے۔ یہی امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام جن کی پرسوں ولادت تھی 10 کو، تو ان کے بارے میں ایک شخص نے آ کے جب یہ حضرت گئے اس مامون کے دربار میں اور یحییٰ ابن اکثر نے طرح طرح کے سوال کیے، تو اس نے ان سوالوں میں سے یہ سوال بھی کیا تھا کہ کیا رائے ہے تمہاری پیغمبر خدا کے اس فرمان کے بارے میں کہ حضرت نے فرمایا تھا فلاں اور فلاں سیدہ کہول اہل الجنہ، کہ فلاں اور فلاں شخصیت جو ہے نا جنت کے بوڑھوں کی سردار ہیں، یہ نبی نے فرمایا۔ تو امام منتقی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کسی کی فضیلت سے انکار نہیں ہے، لیکن ذرا یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ قرآن کے بھی مطابق ہے یا نہیں۔ اصل میں تو جنت میں بوڑھے کا کوئی وجود ہی نہیں۔ ہاں آپ کے سامنے ہے وہ روایت، ایک بوڑھی عورت پیغمبر خدا کی خدمت میں آئی اور آ کے عرض کرتی ہے کہ مولا دعا کرے میں جنت میں چلی جاؤں، تو حضرت نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ ہاں ادھر رونے لگ گئی۔ جناب سلیمان فارسی ادھر سے آئے، مولا یہ رو رہی ہے، تو کیا ہوا؟ کہا یہ بات کی ہے کہ حضرت نے کہ کوئی بوڑھی نہیں جائے گی جنت میں۔ حضرت نے فرمایا کوئی بوڑھا بھی نہیں جائے گا۔
سلمان فارسی ڈھیر ساری ایج والا آدمی تھا، ادھر سے جناب بلال آئے، کہا یہ دونوں روندے پہنے ہیں، آپ نے کیا کہا ہے؟ کہا یہی کہا ہے کہ جنت میں کوئی بوڑھا اور بوڑھی نہیں، تو مولا فرمایا کوئی کالا بھی جنت میں نہیں جائے۔ سارے رل کے رون لگے نا۔ تو حضرت نے فرمایا اصل میں جنت کی خوشبو اتنی ہے کہ اگر ایک گھوڑا، طاقتور گھوڑا 500 سال لگاتار سر پٹ دوڑے، سٹاپ نہ کرے، جتنا فاصلہ یہ طے کرے گا، جنت کی خوشبو جنت سے اتنا دور جنتی تک پہنچے گی۔ بوڑھا ہوگا تو جوان ہو جائے گا، کالا ہے تو سفید ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، جب جنت میں کوئی بوڑھا ہے نہیں تو ان کی سرداری کیسے؟ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ یہ حدیث ان سے ہضم نہیں ہو سکی کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ چونکہ اس کو ہضم نہ کر سکے، اس کے مقابلے میں وہ گھڑ لی کہ فلاں فلاں شخصیت جو ہے وہ جنت کے بوڑھوں کی سردار ہوگی۔ میرے بھائی اتھے بڈھے کوئی نہیں۔ ہاں، تو یہ ایسے ڈھیر سارے لوگوں کو خریدا گیا کہ علی کے خلاف روایات دوسروں کی شان میں لکھی جائیں، بیت المال کے دہانے کھولے گئے۔ لیکن صفی الدین ہلی کہتا ہے منصوبہ بنانے والے بھی اپنے انجام کو پہنچ گئے، وہ بے ضمیر حدیثیں گھڑنے والے بھی جہنم پہنچ گئے، بیت المال بھی ختم ہو گئے، علی آج بھی علی نظر آتا ہے۔ دنیا ثانی نہیں لا سکی، یہ اتنی محنت کے باوجود دنیا علی کا ثانی نہیں لا سکی۔ کہتی ہے وجہ کیا ہے، علت اس کی کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کہتے میں نے جب ریسرچ کی نا تو دنیا کے بڑے لوگوں کو دیکھنا شروع کیا۔ حاتم طائی سخی تو ہے لیکن ایمان کی دولت اس کے پاس نہیں ہے۔ کہتے میں اس نتیجے پہ پہنچا جتنے ہی کوئی بڑے ہیں نا، کسی ایک آدھ صفت میں بڑے ہیں، دوسری صفت میں ان کا پاؤں لنگ نظر آتا ہے۔ حاتم طائی سخی تو ہے، ایمان نہیں ہے۔ رستم پہلوان تو ہے، اسلام نہیں ہے۔ ایک صفت ملتی ہے، دوسری اس بڑے میں موجود نہیں ملتی۔ میں نے دیکھا کہ سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کہ ایک انسان کامل کے لیے جتنی صفات کمال ممکن ہیں وہ سب علی میں موجود ہیں۔ جتنی ممکن تھی ہر صفت میں علی نظر آتا ہے، علی نظر آتا ہے۔ پھر اس نے وہ اپنا ایک قصیدہ لکھا، کہتے ہیں جمعت فی صفاتک الازداد لذا عزت لک الانداد زاہد حاکم کریم شجاع فاتق ناسک فقیر جواد شیم ما جمانا فی بشر قط وما ھذا مثلہن العباد خلق یخجل النسیم من اللطف باس تذوب منہ الجماد۔ آپ قصیدے سنتے ہیں، ماشاءاللہ مجھے پدراڑ کے مزاج کا علم ہے، اس لیے میں نے بھی آج آپ کو قصیدے سنانے ہیں۔ یہ قصیدے صفی الدین ہلی کہتا ہے یا علی تیری وہ ذات ہے کہ جس میں ضدیں جمع ہیں۔ حالانکہ منطق پڑھی تھی حاجی احمد الدین نے بھی کہ ضدیں جمع نہیں ہوتی،
لیکن تیری ذات یا علی ایسی ہے کہ جس میں مجھے ضدیں جمع شدہ نظر آتی ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مسجد کی کبوتری ہے نا، ہمیشہ مسجد میں پڑا ہے، میدان جنگ میں وہ ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ مسجد میں تو آئے گا نا، لیکن میدان جنگ میں نظر نہیں آئے گا۔ ہو سکتا ہے نماز تہجد بھی پڑھتا ہوا نظر آئے، لیکن ادھر ہمیں سخی وہ نظر نہیں آتا۔ لیکن یا علی تیری وہ ذات ہے، زاہد، دنیا کا سب سے بڑا زاہد بھی تو ہے، حاکم، کائنات کا حاکم عادل بھی تو ہے۔ یہ دونوں ضدیں ہیں، زاہد اور حاکم دونوں ضدیں ہیں۔ کیوں؟ زاہد کون ہوتا ہے؟ کس کو کہتے ہیں زاہد؟ تارک دنیا نہیں، تارک دنیا جو دنیا کو چھوڑ دینا اس کو زاہد کہتے ہیں۔ حاکم کون ہوتا ہے؟ جو دنیا کو چھوڑتا نہیں، معاشرے کے اندر رہتا ہے، تب حکومت کرتا ہے نا۔ یا علی دنیا میں جو زاہد ہے وہ حاکم نہیں، جو حاکم ہے وہ زاہد نہیں۔ تو دنیا کا سب سے بڑا زاہد بھی ہے، کائنات کا بڑا حاکم عادل بھی ہے، حاکم عادل بھی ہے۔ یا علی زاہد کتنا ہے کہ اپنے جوتے کو پیوند خود لگاتا ہے، اپنے لباس کو پیوند خود لگاتا ہے۔ کیوں؟ کہتے اب تو مجھے درزی کے پاس لے جاتے ہوئے حیا آتی ہے، جو کہتا ہے کہ یا علی جگہ تو بچی کوئی نہیں جتھے ٹاکی لائیں۔ اپنے جوتے کو پیوند خود لگاتا ہے۔ لگا رہے ہیں نا، ابن عباس گزرا، یا ابن العباس، اس جوتے کی قیمت کا مولا امام کا جوتا ہے لیکن مارکیٹ میں اس کا خریدار کوئی نہیں۔ فرمایا یہ جوتا جس کی تمہاری نگاہ میں کوئی قیمت نہیں، علی کی نگاہ میں تمہاری مسند اقتدار سے زیادہ قیمتی ہے۔ الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، علی اگر حکومت کو قائم کر رہا ہے، حکومت کو لے رہا ہے تو فقط اس لیے تاکہ صاحب حق کو اس کا حق دلوائے، ورنہ یہ منصب بعنوان اقتدار علی کی نگاہ میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ مسند قیام عادل کا ذریعہ ہے، اس وجہ سے علی کو قبول ہے، ورنہ اگر حکومت کے عنوان سے ہو علی ٹھوکر مار دے گا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جب یہ حکومت دھکے کھا کھا کے دروازہ امیر المومنین پہ آئی، یہ میرے جملے نہیں ہیں، امام کے اپنے جملے نہج البلاغہ میں موجود ہیں، کہ دھکے کھا کھا کے حکومت دروازہ علی پہ آئی، اور حضرت نے فرمایا لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر لألقیت حبلها على غاربها۔ حضرت نے اس وقت یہ خطبہ دیا تھا خلافت ثالثہ کے بعد، جب مسند پہ آئے تھے تو یہ جملہ فرمایا اگر یہ لوگوں کا رش نہ ہوتا اور حجت خدا کو قائم کرنا نہ ہوتا، علی حکومت کی ناکہ کی کوہان پہ مہار کو ڈال دیتا اور کہتا جا جہاں پہلے دھکے کھاتی رہی ہے کھاتی رہے، تیری علی کو کوئی ضرورت نہیں۔ یہ امام نے خود فرمایا ہے۔ صلوات پڑھ لیں آپ ذرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پھر بھی صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ علماء کرام کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اور یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، جب مولا متقیان مسند خلافت پہ آئے نا، دنیا دیکھ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ ایک بہت بڑا واقعہ ہو چکا ہے، بصرہ تک کے لوگ تو وہاں اکٹھے ہیں نا، سارے دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو آج علی جو مسند
خلافت پہ آتا ہے تو دیکھیں تو صحیح اپنی حکومت کا منشور کیا پیش کرتا ہے۔ یقین کرو یہ جو ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ ہر روز بدلتی ہیں نا، تو کم از کم وہ جو وزیر اعظم کی پہلی تقریر ہوتی ہے وہ میں بھی سنتا ہوں جس نے کبھی نہیں سنی، کہ بھائی آدھا کیے۔ ہاں تو سارے لوگوں کی نگاہیں ہیں، پہلے تو یہ دیکھ رہے تھے کہ پتہ نہیں بیٹھے گا کہاں، چونکہ ادھر ممبر پہ تو کوئی سیڑھی بچی نہیں ہے، یقیناً جو ہے وہ حضرت نیچے ہی تشریف فرما ہوں گے، لیکن دنیا نے دیکھا علی وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے۔ چیمیں گوئیاں شروع ہو گئیں، توہین ہو گئی، توہین رسالت۔ ادھر جا کے بیٹھا جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے، فرمایا ذرا غور کرو، سوچو، ھذا مصنوع من الخشب، اور یہ ممبر تو لکڑی کا بنا ہوا ہے، علی تو مہر نبوت کا سوار ہے۔ تم اس پہ تعجب کرتے ہو؟ ہاں میں تو مہر نبوت کا سوار ہوں۔ آتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا، الحمدللہ علی احسان لقد رجع الحق الی مکان۔ اللہ اکبر، سب تعریفیں اللہ کے اس احسان پہ ہیں کہ آج حق اپنے مقام پہ آ گیا۔ پوری جو حکومت گزری تھی اس کی حقیقت کو ایک جملے میں واضح کر دیا کہ اللہ کے اس احسان پہ حمد خدا ہے کہ آج حق اپنے مقام پہ آ گیا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، عرض یہ کر رہا تھا، مختصر کرتا ہوں، برادر معظم تشریف لائے ہیں، کہ وہ صفی الدین ہلی کی بات کر رہا تھا کہ وہ کہتا ہے کیا وجہ ہے کہ دنیا علی کا ثانی نہیں لا سکی؟ کہتا ہے چونکہ علی میں ضدیں جمع ہیں، ضدیں جمع ہیں، زہد اور حاکم ضدی ہیں میرے بھائیوں، لیکن علی کائنات کا بڑا زاہد اور دنیا کا حاکم عادل ہے۔ وہ کہتا ہے زاہد حاکم کریم شجاع، علی زاہد بھی ہے، حاکم بھی ہے، کریم بھی ہے اور شجاع بھی ہے۔ ایک صفت پہ انسان باس کرے تو کافی وقت چاہیے، میں بس گزر رہا ہوں۔ زاہد بھی ہے، حاکم بھی ہے، کریم بھی ہے، شجاع بھی ہے، فاتق بھی ہے، ناسک بھی ہے، فقیر بھی ہے، جواد بھی ہے۔ یا علی کہتا ہے خلق یخجل النسیم من اللطف بعث تذوب منہ الجماد۔ کہا جب اپنوں میں بیٹھا ہوتا ہے نا، اپنوں میں جب بیٹھا ہوتا ہے علی، تو ایسا اخلاق کریمانہ پیش کرتا ہے کہ باد صبا کو بھی حیا آ جاتی ہے۔ یخجل خجالت کو کہتے ہیں، صبح کو ٹھنڈی ہوا، وہ پیاری صبح کی ہوا۔ علی جب ابو ذر و سلیمان میں بیٹھا ہوتا ہے تو خلقن ایسے اخلاق پیش کرتا ہے کہ یخجل النسیم من اللطف، کہ اس نسیم کو، باد صبا کو حیا اور خجالت آ جاتی ہے، لیکن جب دشمن کے مقابلے میں جاتا ہے باسن تذوب منہ الجماد، جب دشمن کے مقابلے میں جاتا ہے انسان تو کیا پتھر بھی پگھلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یا علی، اتنا اخلاق اور اتنی سختی، دونوں ضدیں ہیں، کسی ایک میں جمع نہیں ہو سکتی سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے۔ آپ کا ایک بہت بڑا واعظ تھا، دنیا سے چلا گیا، خدا گری کے رحمت کرے، قاری جان محمد، آپ نے کمالیہ والے آپ نے سنا ہوگا، بڑا لطیف بیان تھا، اور خصوصاً آخری زندگی میں اس میں بڑا انقلاب آ گیا تھا، بہت بڑا انقلاب آ گیا تھا۔ یہ مدارس کے ساتھ مربوط ہو گیا تھا، علماء کے ساتھ مربوط ہو گیا تھا۔ میں چند سال پہلے حج پہ گیا، خدا ہم سب کو لے جائے، تو ایک دوست وہ جو میرا تھا وہ
روم میٹ جس کو کہتے ہیں کمرے میں نا، تو اس نے وہ ایک اس سے سوشل میڈیا سے ایک مرحوم کا جملہ مجھے سنایا، قاری جان محمد کا۔ تو قاری جان محمد آپ جنہوں نے سنا ہے ان کا اپنا انداز تھا کہ جب خیبر فتح نہ ہوا نا، یہ میں اب قاری جان محمد کا قول پڑھ رہا ہوں، تاریخ حقیقت میرا اللہ جانتا ہے۔ تو میرے بھائیو اور بزرگوں، قاری صاحب کہتے ہیں کہ جب وہ خیبر فتح نہ ہوا اور پھر بالآخر مولا متقیان کو جانا پڑا، اور حضرت پھر جب گئے اور حضرت نے جا کے اس علم کو پتھر میں گاڑا، تو ادھر جو ہے نا وہ مرحب جو تھا نا، تو اس نے دیکھا کہ موت کی زردی فوج کے چہرے پہ چھا گئی ہے، سب کے جو ہے نا وہ چہرے زرد ہونے لگے بقول قاری صاحب کہ یہ صورتحال ہے۔ تو مرحوم کہتے ہیں مرحب نے کہا او میں کی پیا ویداں، وہ اپنے لہجے میں، او میں کی پیا ویداں، فوج آدھی تو ٹھیک پیا ویداں۔ تو کہا وجہ کیا ہے، یہ کیا صورتحال ہے؟ بقول قاری صاحب فوج کہتی ہے مرحب دیکھ تو صحیح نا، جڑا لکڑ نو پتھر وچ گڑدا ہے سانو چھڈدا ہے۔ جڑا لکڑ نو پتھر وچ گڑدا ہے سانو چھڈدا ہے، یہ وہی ہے تذوب منہ الجماد۔ جب دشمن کے مقابلے میں علی جاتے ہیں تو پتھر اور جمادات بھی پگھلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا علی کا ثانی نہ لا سکی۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اب شکر کرو اللہ کی اس نعمت پہ کہ جس نے ہمیں علی دیا۔ علی خدا نے دیا ہے، اور اب کوشش یہ کرو کہ اسی علی کا شیعہ بن جاؤ۔ دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب۔ جو علی کا شیعہ بن جائے اس کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ علی کے شیعہ کی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ میں اپنی طرف سے نہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان سنا کے اپنے پیارے بھائی کو جو ہے وقت دیتا ہوں۔ صادق آل محمد قسم کھا کے کہتے ہیں، فرماتے ہیں واللہ ما شیعۃ علی الا من عفا بطنہ وفرجہ وعمل لخالقہ وخاف عقابہ ورجا ثوابا اولئک ہم شیعۃ جعفر صادق علیہ السلام۔ صادق آل محمد قسم اٹھا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم، علی کا شیعہ وہی ہوتا ہے جس کے شکم میں لقمہ حرام نہیں ہوتا۔ ما شیعۃ علی الا من عفا بطنہ وفرجہ۔ علی کا شیعہ وہی ہے جو اپنے شکم کی بھی حرام سے حفاظت کرتا ہے اور اپنی شرمگاہ کی بھی حرام سے حفاظت کرتا ہے۔ نہ حرام خور شیعہ علی ہے، نہ دیوس اور بغیرت شیعہ علی ہے۔ وعمل لخالقہ، جو بھی عمل کرے گا اپنے خالق کے لیے کرے گا۔ شیعہ علی جو بھی کام کرتا ہے اپنے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ خاف عقابہ، اللہ کے عذاب سے بھی ڈرتا ہے۔ ورجا ثوابا، اللہ کے ثواب کی بھی امید رکھتا ہے۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں وہ شیعہ علی جس میں یہ 5 صفتیں موجود ہیں وہی تو شیعہ جعفر صادق ہے۔ اولئک ہم شیعۃ جعفر صادق علیہ السلام، یہی جو حرام سے بچتے ہیں، عمل اللہ کے لیے کرتے ہیں، خوف خدا بھی رکھتے ہیں، بخشش کی امید بھی رکھتے ہیں، یہی شیعہ علی شیعہ جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو
ان اوصاف حمیدہ سے متصف ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔